السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے نظم کسان اس کے مشقی سوالات پڑھنے ہیں۔ نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کی تحسین کی ہے؟ نظم کے پہلے شعر میں دوسرے شعر کے اندر شاعر نے کہا کہ کسان کیا ہے؟ وہ ارتقاء کا پیشوا ہے اور تہذیب کا پروردگار ہے۔ جلوہ قدرت کا شاہد سے کیا مراد ہے؟ جلوہ قدرت کے شاہد سے مراد کسان ہے۔ نبض خاک پر انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ نبض خاک پر انگلیاں رہنے سے مراد ہے کہ کسان دن بھر کھیتوں کے اندر کام کرتا ہے، تو اس وجہ سے اسے نبض خاک پر انگلیاں رہنا مراد لیا گیا ہے۔ شاعر نے کسان کے گھر لوٹنے کی جو تصویر کشی کی ہے اسے 2 سطروں میں بیان کریں کہ شاعر جب شام ہوتی ہے تو ہر طرف جو سورج ہے، جو سائے اس کے گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف ویرانگی چھا جاتی ہے، تو کھیت خاموش جو ہے، پانی جو ہے دن بھر شور کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ بہنا وہ شروع کر دیتا ہے، تو کسان ایک وقت یا ایک دن کا کام ختم کر کے واپس چہرے پر مشقت کے نشان لے کر واپس آ جاتا ہے۔ شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ شاعر نے کسان کو ارتقاء کا پیشوا کہا ہے۔ کون سی قوتیں کسان سے سرنگوں رہتی ہیں؟ تخریب کی قوتیں کسان کے سامنے سرنگوں رہتی ہیں۔ کھیت سے منہ پھیر کر کسان کہاں جاتا ہے؟ کھیت میں دن بھر کام کرنے کے بعد کسان گھر کو لوٹ جاتا ہے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کن 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے ذکر کیا ہے جو ہے دھوپ کا، رخ کا، مشقت کا، کھیت کا اور گھر کا۔ اور آگے اس کی جو خالی جگہ ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے اچھی طرح سے، اور اس کے الفاظ جو اس کے اندر آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ کچھ مذکر مؤنث کی فہرست ہے، لیکن یہ ہمارے جو 10th کا حصہ تو نہیں ہوتے، لیکن یہ ایکسرسائز کا حصہ، تو اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور وہ جو ہے ہر الفاظ کے جو جوڑے، ایک الفاظ ہے جو اس کے پڑھنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں تو آواز ایک جیسی بولی جاتی ہے، لیکن ان کے لکھنے، املا اور ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔